بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ایک تو یہ کہ کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تو بہت معذرت، بہت سارے جو اسٹوڈنٹ تھے، کینڈیڈیٹس تھے، وہ کویشچن پوچھ رہے تھے کہ سر آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے، اور میں نے لاسٹ کمنٹس کی بھی آنسر کچھ نہیں کر سکا، کچھ مصروفیات تھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈنگ کا سیزن چل رہا ہے، تو اس وجہ سے مطلب آنا جانا لگا رہا اور اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ میں پراپر ایک ویڈیو بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج سے جو ہے انشاءاللہ ویڈیوز جو ہے وہ ان کو ریگولر بنایا جائے گا، اور آپ لوگوں تک جو بھی انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ٹاپک سے سٹارٹ کروں، بہت سارے جو ٹاپکس ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جی کہ جو ریزلٹس اویٹنگ ہیں، بہت سارے ریزلٹس ایسے ہیں جو کہ اویٹنگ ہیں، یعنی کہ انگلش ایسے کا پیپر، اردو کا پیپر، کچھ پیپرز کے ساتھ، کچھ جابس کے ساتھ، پوسٹ کے ساتھ اٹیچ تھا، تو ان کی جو ریزلٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں آ سکے، اور وہ کب تک آ جائیں گے؟ تو اس ویک پہ انشاءاللہ یہ جو ویک آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر امید یہ کی جا رہی ہے کہ پی ایم ایس منسٹیریل کوٹا کا ریزلٹ آ جائے گا، جو فائنل ریزلٹ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو انٹرویو کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ریزلٹ ہے وہ ایس سی ای او پیرا کا ریزلٹ ہے، جو لاء کا پیپر ہوا تھا۔ اس کے بعد جی کے کا پیپر ہوا تھا اس حوالے سے، اور انگلش ایسے کا پیپر تھا، تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی آنے کے بہت چانسز ہیں۔ ایس سی ای او پیرا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پی پی ایس سی ہے، پی پی ایس سی کا ادارہ ہے، وہ بہت زیادہ متحرک ہے کہ جلد از جلد یہ جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر ریکروٹمنٹ کو فائنلائز کیا جائے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، اور اس کے بعد اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی، تحصیلدار کا ریزلٹ اور اے ڈی ایل ڈی اے کا ریزلٹ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، مے بی 2 to 3 ویکس مزید ابھی ان کو لگ جائیں۔ ابھی ان کے اوپر کوئی اتنی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہے، تو اس کا ابھی انتظار کیجیے گا۔ باقی جو ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ اس ہفتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹس نے سب انسپیکٹر کے حوالے سے انٹرویوز دیے ہوئے تھے۔ سب انسپیکٹر کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی اسی ویکنڈ پہ آنے شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویکنڈ تک یا مے بی اس سے آگے ایک ہفتہ لگ سکتا ہے، تمام تر جو سب انسپیکٹر کے ریزلٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے بھی ریزلٹس آنے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے بیسٹ وشز، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہتر کرے۔ دیکھیے، اگر آپ لوگ ناکام ہوتے ہیں یا دنیاوی طور پر ان چیزوں میں جو جاب کے حوالے سے فی الوقت آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مزید کوشش کیجیے، اچھی تیاری کیجیے، پھر پیپر میں جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں وہ بھی محنت کر کے ہو رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ پی پی ایس سی میں کسی قسم کی کوئی کرپشن انوالو نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ایکسٹرا آرڈنری جو ایفرٹ کر رہے ہیں، وہی اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے، اچھی کتابیں پڑھیے، اوتھینٹک نوٹس پڑھیے، اور اس کے بعد پیپر میں جائیے، اور اتنے ہی کویشچنز اٹیمپٹ کیجیے جتنے کہ آپ کو آتے ہوں۔ بہت زیادہ اوور اٹیمپٹ سے بچیے، کیونکہ اوور اٹیمپٹ کرنے سے آپ کو پتہ ہی ہے نیگیٹو مارکنگ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک قسم کا جوا بن جاتا ہے جس میں آپ لوگ پھر اس چیز کو میٹ اپ نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک پورا سیکوینس ہے، پورا ایک پروسیجر ہے تیاری کا، اس کو فالو کیجیے۔ اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں جی کون سی ایسی جابس ہیں جو کہ ایڈ نمبر 2 میں یا فیوچر جو ایڈ آنے والے ہیں پی پی ایس سی کے 1 سے 2 مہینے کے اندر۔ جی ریزلٹس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ ایسی سیٹوں کے حوالے سے جو کہ پی پی ایس سی کے تھرو آنے والی ہیں، جن میں موسٹ امپورٹنٹلی نائب تحصیلدار کی سیٹس ہیں، مے بی وہ کمنگ منتھ میں یا اسی منتھ کے اینڈ تک جو ہے وہ آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی سیٹیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیٹیں ہیں انفورسمنٹ آفیسر کی، جو کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے تھرو آئیں گی۔ ایک تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پیرا کے تھرو سیٹس آتی ہیں انفورسمنٹ آفیسر کی، لیکن یہ والی جو سیٹس ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے تھرو جو سیٹس ہیں وہ آنے والی ہیں۔ انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ کمنگ 1 2 یا 3 ہفتوں کے اندر یہ سیٹس آ جائیں گی۔ حتمی ڈیٹ آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ایڈ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور پی پی ایس سی کا ایک پروسیس ہے، تو جتنی انفارمیشن ہے اتنی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جی نیکسٹ آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھنے چاہ رہا ہوں کہ سب انسپیکٹر کے حوالے سے بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ لاسٹ ٹائم جو سب انسپیکٹر کی سیٹیں آئی تھیں ان کے لیے وہ بالکل بھی ریڈی نہیں تھے، وہ پریپیئرڈ نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ بہت سارے فریش گریجویٹس تھے جن کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ پی پی ایس سی کس پیٹرن پہ پیپر لیتا ہے۔ 90% جو کینڈیڈیٹس تھے وہ اس طرح کے تھے جن کی یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی پی پی ایس سی کی، تو اس حوالے سے ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ نے تو بہت اوور اٹیمپٹ کیا پیپر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سلیبس کا بہت لیٹ پتہ چلنے کے بعد
اس طرح کا پیپر نہیں ہو سکا کہ اس میں وہ کامیابی حاصل کر پاتے. تو جن لوگوں نے بھی کامیابی حاصل کی ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے محنت کی، محنت سب نے کی، لیکن شاید ان کی قسمت میں تھا کہ وہ اس اسٹیج کو جو ہے وہ کلیئر کرتے. تو سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سب انسپیکٹر کی سیٹوں کے بارے میں تھوڑا سا میں احتیاط سے اس لیے کام لے رہا ہوں کہ پی پی ایس سی جو ہے اس کی ایک پالیسی 2026 سے اس کا نفاذ ہو چکا ہے. یعنی کہ ایک سال کے اندر اگر پی پی ایس سی کو سیم ڈپارٹمنٹ سے سیم پوسٹ کے لیے ریکوزیشن بھیجی جاتی ہے تو پی پی ایس سی ناٹ ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹس جو ہوں گے ان کو ریکروٹ کرے گا، بجائے اس کے کہ نیا ٹیسٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے، نئے کینڈیڈیٹس کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے، ان سے فیسیں لی جائیں. بلکہ جو پرانے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے جو کہ انٹرویو کے لیول پہ ناٹ ریکمینڈیڈ ہوں گے لیکن ان کا انٹرویو پاس ہوگا تو ان کو پریفر کیا جائے گا کہ ان کو اس سلسلہ میں چانس دیا جائے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو سرو کریں. تو اس وجہ سے اس حوالے سے کہ اگر ایک سال کے اندر سب انسپیکٹر کے ایڈ کے یہ سیٹیں دوبارہ آ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے تھنک کہ مطلب اس میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وہ کینڈیڈیٹس جو کہ ویٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا انتظار ہی کرنا چاہیے اور احتیاط ہی برتنی چاہیے، کیونکہ یہ پی پی ایس سی کے ہاتھ میں اور ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں. اس کے اوپر لاسٹ ٹائم تو ایسا ہوتا تھا، مطلب پچھلے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ چاہے ابھی 4 سیٹیں آئی ہیں اور 2 سیٹیں بعد میں آنی ہیں تو 2 سیٹوں کے لیے بھی ایک نیا ایڈ دیا جاتا تھا، اور کبھی بھی 2 سیٹوں کو 4 5 6 یا جتنی بھی سیٹس ہوتی تھیں ان میں مرج نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب ریالٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو چکی ہے، اور اس طرح سے آپ لوگ بھی کوشش کیجئے، محنت کیجئے. اور ایک اور چیز کہ ایکڈیمک مارکس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو اس حوالے سے بھی کینڈیڈیٹس کو بہت فائدہ ہوگا. گولڈ میڈلسٹ جو ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیکنڈ ڈویژن ہولڈر ہیں یہ سب لوگ اب ایکول ہو چکے ہیں. اب انٹرویو کے اوپر اور ریٹن ٹیسٹ مارکس کے اوپر ہی آپ لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ پی پی ایس سی ڈیسائیڈ کرے گا. باقی سب کچھ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ کی ماں باپ کی، آپ کے اساتذہ کی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کو آگے لے کے جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش اور محنت کو جاری رکھیے. اے ایس آئی کی سیٹیں تاہم جو ہیں وہ آئیں گی اوپن میرٹ کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد ان کے آنے کا چانس ہے. اس کے علاوہ سروس کوٹا کے اوپر سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی سیٹیں بھی جو ہیں وہ آ جائیں گی. لیکن میرا خیال ہے اور جتنا بھی انفارمیشن میرے ہاتھ لگی ہے اس کے مطابق مارچ سے پہلے یہ سیٹیں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی. مارچ کے بعد ہی آ سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں آ سکتی. تو کوشش کرتے رہیں، پڑھائی کرتے رہیں، محنت جاری رکھیں انشاءاللہ. دیکھیں اگر آپ ابھی سے تیاری کا آغاز کرتے ہیں نا تو 2 3 4 مہینے کے اندر آپ کی تیاری اچھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو بھی سیٹس آئیں گے آپ انشاءاللہ اس کو کوالیفائی کر لیں گے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، کبھی بھی اپنی تیاری کو حتمی مت سمجھیے، کبھی بھی یہ مت سمجھیے کہ آپ کو سارا کچھ آ گیا ہے. نئی جو ڈائمینشنز ہیں وہ ایکسپلور کیجئے، نئے جو ہیں وہ سورسز جو ہیں وہ اپنائیں تیاری کے لیے. لیکن کوشش کیجئے کہ کریکٹ چیزیں آپ استعمال کریں. صرف چیٹ جی پی ٹی پہ انحصار بالکل نہ کیجئے. کوشش کیجئے اچھی اوتھینٹک کتابیں پڑھیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ آپ لوگوں کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، جن میں ایس اکبر کی کتابیں ہیں، جن میں جغرافی، مطالعہ پاکستان، اسلامیات، انگلش کی کتاب ہے. اس کے علاوہ امتیاز شاہد صاحب کی کتاب ہے 1 پیپر ایم سی کیوز. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس انہی کی بیٹی ہیں وہ اقرا امتیاز صاحبہ، ان کی کتاب ہے 1 لائنر. ان کتابوں کو پڑھیے، انہی کتابوں سے پیپر جو ہے ریلیٹڈ بنایا جاتا ہے، انہی کتابوں سے مٹیریل اٹھایا جاتا ہے. اور ویب سائٹ اگر آپ پوچھتے ہیں میتھ کے لیے اور انگلش کے لیے تو ایگزام ویدا سے اچھی ویب سائٹ کوئی بھی نہیں ہے. انڈین ویب سائٹ ہے لیکن پاکستانی جتنے بھی پیپر سیٹرز ہیں وہ اسی ویب سائٹ پہ انحصار کرتے ہیں. تو کوشش کیجئے اس ویب سائٹ کو اچھی طرح کھنگالیے. اور نائب تحصیلدار کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ سیٹیں انشاءاللہ آئیں گی. تحصیلدار کے حوالے سے اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ اور پی پی ایس سی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحصیلدار کی سیٹیں اگر آ بھی جاتی ہیں تو مے بھی پی پی ایس سی ان کو ایڈورٹائز ہی نہ کرے، اور جو ناٹ ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے تحصیلدار کے انٹرویو میں انہی کو اس میں ریکروٹ کر لیا جائے. اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ نائب تحصیلدار کے حوالے سے تیاری کیجیے. اور ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نائب تحصیلدار، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ، اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، جونیئر کلرک، ای ایس سی جنرل، ای ایس سی 50% جو مارکس ہیں جن میں جنرل نالج کا سلیبس شامل ہے. اور اس کے علاوہ پیرا فورسز، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جو انفورسمنٹ آفیسر کی جاب ہے، ان ساری جابس کی پریپریشن جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. شام کو کلاس ہوتی ہے اس کی 7:30 بجے، تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. بہت مناسب فیس ہے، پر منتھ فیس ہے، تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. پوری کی پوری انشاءاللہ آپ لوگوں کو تیاری کروائی جائے گی تاکہ آپ لوگ اپنے لیے کوئی جاب سیکیور کر سکیں. اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن ساری شیئر کر دی ہے. اور کوشش کیجئے، محنت کیجئے، پڑھتے رہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی.
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.